قرآن کریم میں بیان ہوئی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آیَاتِنَا، اے حبیب ان کے سامنے پڑھیے، قصہ سنائیے۔ کس کا قصہ سنائیے؟ اس شخص کا سنائیے جس کو ہم نے اپنی جانب سے آیتیں عطا کی تھیں۔ توجہ کیجئے، آیتیں عطا کی۔ ایک ایسے شخص کا قصہ سنائیے جس کو ہم نے کرامت عطا کی، آیتیں دی ہیں، صاحب آیات ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آیَاتِنَا، جس کو ہم نے اپنی جانب سے آیتیں عطا کی۔ فَانْسَلَخَ مِنْهُ، اور اس کے بعد وہ ان آیتوں کو اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھا۔ توجہ کیجئے گا، جو میں نے عرض کیا نا کہ فقط جس کے عنوان عالم کا ہو، جس کے سر پر امامہ ہو، جو آپ سے گفتگو کر رہا ہو، ہمیشہ اس کی بات صحیح ہے نہیں، پہچان آپ نے کرنی ہے۔ اس پہچان پہ بیان کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے بعض انسان گر بھی جاتے ہیں، راستے سے ہٹ بھی جاتے ہیں، آپ نے پہچاننا ہے، آپ کی پہچان کا امتحان ہے، اور یہ دوران غیبت کبریٰ دینا ہے آپ نے امتحان، اس سے انکار نہیں کر سکتے آپ۔ کیا ہوا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهُ، ہم نے اس کو آیتیں دی تھی، فَانْسَلَخَ مِنْهُ، اس نے وہ آیتیں چھوڑ دی، ہاتھ سے کھو دی۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، کیوں؟ چونکہ وہ شیطان کی پیروی میں لگ گیا۔ صاحب آیات، شیطان کی طاقت کہ اسے بھی بہکا سکتا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے ان آیات کی وجہ سے اس کے مقام کو مزید بلندی عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس کو وہ رفعت نہیں ملی بلکہ وہ اس رفعت سے نیچے گر گیا۔ کیوں؟ أَخْلَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ، چونکہ وہ زمین کی پستی کی طرف مائل ہو گیا۔ توجہ کیجئے گا، کس کا تذکرہ ہے؟ بلعام باورا کا تذکرہ۔ بلعام باورا حضرت موسیٰ کے زمانے میں صاحب مقام مرتبہ انسان، کہ اس کے مقام کی دلیل یہ ہے کہ اس کو یہ کرامت حاصل تھی کہ مستجاب الدعویٰ تھا۔ مستجاب الدعویٰ، جب کبھی بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ وہ خدا کے نزدیک ایک مقام رکھتا ہوگا یہ انسان، پھر اس چیز کو خدا نے بیان کیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آیَاتِنَا، اس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی، روشنی بنایا تھا اس کو لوگوں کے لیے، رہنمائی کے لیے، لیکن اس نے کیا کیا؟ ان آیتوں کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ کہاں پہنچا؟ توجہ کیجئے گا، بہت اہم نکتہ ہے، وقت ختم ہو گیا۔ اسی آیت کی ابتدا کہاں سے اور اس کا اختتام دیکھیے گا کہاں پر ہے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا امتحان کتنا شدید ہونا ہے اس دوران غیبت کبریٰ میں۔ اور جوہلا کے ہاتھوں نہیں ہونا، علم کے ہی ذریعے سے ہونا ہے۔ ہر کوئی عالم بن کر ہی بیان کرے گا، آپ پہچانیں گے کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط کیا ہے، آپ نے جواب دینا ہے خدا کو، آپ نے زمانے کے امام تک پہنچنا ہے، آپ نے حقیقت تک پہنچنا ہے، اس لیے امتحان شدید ہے۔ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں اس نے ان آیتوں کو چھوڑ دیا، شیطان کے پیچھے لگا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کے مقام کو بلندی عطا کرتے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ زمین کی طرف یعنی پستی کی طرف مائل ہو گیا، ہماری آیتوں سے رخ پھیر لیا۔ اب جب پستی کی طرف مائل ہو گیا فَمَثَلُهُ، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے۔ فَمَثَلُهُ، اب اس شخص کی مثال، کس کی مثال؟ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی، جو مستجاب الدعویٰ تھا، جو خدا کی بارگاہ میں مقرب تھا، جو خداوند عالم کے نزدیک ایک اچھی عبادت کی منزل پر پہنچ گیا تھا کہ خدا نے اس کو ایک دنیا میں مقام عطا کر کے صاحب کرامت بنا کر اس کو مستجاب الدعویٰ بنایا۔ فَمَثَلُهُ، اب اسی شخص کی مثال کمثل الکلب، ایک کتے کی مثال کی طرح ہے۔ ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، اس پر حملہ کرو گے تو اپنی زبان باہر نکالے گا، اسے چھوڑ دو گے تو اپنی زبان باہر نکالے گا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ان کے سامنے ان قصوں کو بیان کرو، شاید یہ غور و فکر کریں ان قصوں کے اندر۔ قرآن کی آیت ہے، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وَاتْلُو نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آیَاتِنَا، اس کا تذکرہ کرو جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی۔ اسی آیت میں اس شخص کا اختتام فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی مثال۔ کیوں ہوا ایسا؟ علم تھا، مقام تھا، درجہ تھا، صاحب اجابت تھا۔ حضرت موسیٰ جب آنے لگے اس کے علاقے میں، لوگوں نے کہا تو مستجاب الدعویٰ ہے، کہا اچھا، کہ ہم تیرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تو موسیٰ کے حق میں نفرین کر دے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ موسیٰ یہاں تک پہنچیں، لہذا تو مستجاب الدعویٰ ہے، دعا کر خدا کی بارگاہ میں موسیٰ یہاں پہنچنے سے پہلے مر جائیں، ہمارا موسیٰ کے سامنے مقابلہ نہ ہو، ہم موسیٰ کے دین پر نہیں آنا چاہتے۔ سمجھیے گا اس بات کو، پہلے انکار کیا، لیکن جب لوگوں نے اس کو تھوڑا پمپ کرنا شروع کیا، تیرے ہوتے ہوئے ہمیں موسیٰ کی کیا ضرورت، تو خود مستجاب الدعویٰ ہے، تو خود بلند مرتبہ ہے، ہم تیرے پیچھے چلنے پہ تیار ہیں۔ اب یہ وہ نفس ہے جو انسان کو اندر سے پھر بہکاتا ہے، ہم تیرے پیچھے چل لیں گے، تیرے ساتھ چلنے پہ تیار ہیں، تو خود بلند مرتبہ ہستی ہے۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہم تیرے پیچھے لیں گے، موسیٰ کے لیے دعا کر دے،
اس نے قبول کیا. قبول کرنے کے بعد چڑھائی پر چڑھا. جیسے چڑھائی پہ چڑھا اور دعا کے لیے یعنی بد دعا کے لیے اپنے منہ کو کھولا, خدا نے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی زبان باہر لٹک گئی, وہ مقام چلا گیا اس کے ہاتھ سے. توجہ کیجئے گا عزیزوں, یہ آیت اس لیے سنائی ہے کہ صاحب مقام تھا, مرتبہ تھا, لیکن آیا ہمیشہ اس مقام پر باقی رہا؟ نہیں. بس یہ دوران غیبت کبریٰ کے امتحانات ہیں. مجھے اور آپ کو امتحان دینا ہی دینا ہے. میرا اور آپ کا امتحان یہی ہوگا کہ آپ کو ایک صاحب رائے, ایک صاحب علم ایک بات کرتا ہوا نظر آئے تو دوسرا دوسری بات کرتا ہوا نظر آئے گا. آپ یہ کہہ کے پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں. نہیں, وہ زمانہ گیا, آپ کو سمجھنا ہے, آپ کو سمجھنا ہوگا. 11 اماموں کے تاریخ کے واقعات کو خدا نے رکھا ہے آپ کے سامنے. سمجھو, جو سمجھے گا وہ زمانے کے امام تک پہنچ پائے گا.